اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی تعریف ایسے ایسے الفاظ سے کی، ایسے ایسے انداز سے کی کہ ہم تو بیان کر ہی نہیں سکتے۔ یہاں قرآن پاک میں کہا کہ 14 طبق جتنے بھی ہیں زمین و آسمان میں، جتنی چیزیں ہیں سب کو کاغذ بنا لو، جتنے سمندر، دریا، ندی، نالے سب کو سیاہی بنا لو، پین بنا لو، پینسل بنا لو، لکھتے جاؤ لکھتے جاؤ، دریا خشک ہو جائیں گے، پین گس جائیں گے، کاغذ ختم ہو جائیں گے، لیکن میرے محبوب کی تعریف کا حق ادا نہیں ہوگا۔ میرے محبوب کی تعریف کا حق ادا نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اللہ جانتے تھے دنیا میں کوئی میرے محبوب کی تعریف کر ہی نہیں سکتا۔ ہم ان کی زلفوں کو کس چیز کے ساتھ تشبیہ دیتے، ہم ان کے چہرے کو کیسے بیان کرتے؟ تو اللہ نے اپنے محبوب کے ایک ایک اعضاء کی تعریف خود کر دی، قرآن کے الفاظ میں کر دی۔ وہ قرآن جسے ہم سینے سے لگا کے رکھتے ہیں، وہ قرآن جس کو ہم اونچی جگہ پہ رکھتے ہیں، وہ قرآن جس کو ہم وضو کر کے پکڑتے ہیں، اللہ نے تعریف بھی وہاں کی جہاں کوئی معمولی انسان، جہاں کوئی ناپاک انسان اس کی تعریف کر ہی نہیں سکتا۔ یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، محبوب، کسی نے اپنے محبوب کے دوپٹے کی کبھی قسم کھائی ہے؟ میرے رب نے کھائی ہے۔ محبوب مجھے تیری کملی کی قسم، محبوب مجھے تیری چادر کی قسم، محبوب مجھے تیری زلف کی قسم، محبوب مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم تو تعریف کر ہی نہیں سکتے، ہمارے پاس الفاظ کوئی نہیں۔ یہ چند الفاظ ہیں جن میں ہم بار بار تعریف کرتے ہیں، بار بار تعریف کرتے ہیں، یہی الفاظ دوبارہ آ جاتے ہیں، اگلی دفعہ کہیں بیان کرنا ہو یہی الفاظ آ جاتے ہیں۔ ہم الفاظ کہاں سے لائیں؟ ہم وہ انداز کہاں سے لائیں جو ہمارے پاس ہے ہی نہیں؟ بہت بڑے اکابر، صحابہ، سلف و صالحین، اللہ کے بہت بڑے ولی گزر گئے ہیں۔ آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم سے بعد بھی لوگ آئیں گے، لیکن سب کے آخری الفاظ ہوں گے کہ ہم آپ کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اور میں بھی یہی کہتی ہوں، جتنا مرضی بول لوں، سارا دن بھی بولتی رہوں، ساری رات بھی بولتی رہوں، لیکن میں ان کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ لیکن بولتی صرف اس لیے ہوں، جیسا کہ یوسف کے خریداروں میں ایک گڑیا تھی۔ یوسف بہت حسین تھے، آدھا حسن آدھی دنیا کو ملا، ساری دنیا کو، اور آدھا حسن صرف یوسف کو ملا ہے۔ اللہ کے لاڈلے پیغمبر تھے اور انتہائی خوبصورت تھے کہ جب انہیں عورتوں نے دیکھا تو ایسے بے ہوشی کے عالم میں چلی گئی کہ ہاتھ کٹ گئے اور پتہ کوئی نہیں چلا۔ تھوڑی سی چھری لگ جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے، لیکن وہ اتنا حسین شخص سامنے کھڑا ہے، پورے ہاتھ کٹ گئے اور پتہ کوئی نہیں چلا۔ انہیں جب بازار میں بیچا جا رہا تھا، انہیں کسی نے پکڑ لیا تو غلام بنا کے بیچ رہے تھے، تو اتنا خوبصورت غلام تھا کہ بہت بڑے بڑے تاجر، بڑے بڑے بادشاہ وہاں کھڑے تھے لائن میں، اور اتنی زیادہ دولت اور جائیداد لے کے کھڑے تھے۔ تو اتنے میں ایک بڑھیا آتی ہے تو لوگ اس سے کہتے ہیں کہ اماں تو کہاں چلی؟ کہنے لگی میں بھی یوسف کو خریدنے جا رہی ہوں۔ تو لوگ ہنسنے لگے، اماں تیرے پاس تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے، تو یوسف کو خریدنے چلی ہے؟ کہنے لگی مجھے معلوم ہے کہ میرے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے اور میں یوسف کو خریدنے جا رہی ہوں، اور جانتی ہوں کہ خرید نہیں سکتی، صرف اس شوق میں چلی آئی ہوں کہ کل جب یوسف کے خریداروں کا ذکر ہوگا تو اس میں میرا نام بھی آ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ خریدنے کی اوقات کوئی نہیں، اس شوق میں جا رہی ہوں کہ جب کل یوسف کے خریداروں کا نام آئے گا تو اس میں میرا نام بھی ہوگا۔ تو ہماری اوقات بھی اس بڑھیا کے، وہ جو پھوٹی کوڑی، ان کے پاس چند سکے تھے، ان جیسی ہے کہ جب روز محشر اللہ رب العزت تمام لوگوں کو بلائیں گے جنہوں نے ان کے نبی کی تعریف کی، ان کے نبی کے بارے میں اچھے الفاظ کہے،
تو ہم بھی ان لوگوں میں کھڑے ہو جائیں گے۔ الفاظ عمدہ کوئی نہیں، انداز عمدہ کوئی نہیں ہے، لیکن ہم ان لوگوں میں کھڑے ہو جائیں گے، اور سب کو کوشش کرنی چاہیے اس کتاب میں کھڑے ہونے کی۔ یہ تو نہیں کہ آپ کے پاس بہت اچھا انداز ہے، الفاظ کا ذخیرہ ہے، بہت زیادہ علم ہے، تو آپ لوگ پھر جائیں کہیں بیان کریں، پھر جا کے کسی کو بتائیں، پھر جا کے کسی کو تبلیغ۔ یہ ہے نا آج کل کے بچوں میں، کسی کو بولو نعت پڑھتے ہیں، ہمیں نہیں آتی، ہمیں نہیں آتی۔ یہ چیز ہم سب میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے، جی کہیں نعت پڑھنی پڑ جائے ہم تو چہرے چھپانے لگ جاتے ہیں۔ آواز کا اچھا ہونا کوئی اتنا معنی نہیں رکھتا۔ میں نعت پڑھتی ہوں تو مجھے خود کو محسوس ہوتا ہے جیسے میں رو رہی ہوں، میری نعت میں آواز بالکل اچھی نہیں ہے، نہ میرا نعت والا کوئی انداز ہے، نہ میں نے کبھی نعت پڑھی ہے، لیکن میں پڑھتی ہوں، پھر بھی پڑھ دیتی ہوں، چند الفاظ کہہ دیتی ہوں کہ کل میں روز محشر اس امید کے ساتھ کھڑی ہو جاؤں گی کہ میں نے ایک دن کسی ایک لمحے میں، اللہ میں نے تیرے محبوب کی تعریف کی تھی، میں اس کے صدقے میں جنت مانگتی ہوں، میں اس کے صدقے میں تیری رحمت مانگتی ہوں۔ تو جب محبوب کا واسطہ دے کر کچھ مانگا جائے تو انکار تو ہوتا ہی نہیں ہے، وہ چیز خود بخود مل جاتی ہے۔ تو میری ماں اور بہنوں، جتنے مرضی واقعات سنا لو، اور یہ موضوع بھی ایسا ہے کہ جب ہم اس میں لگ جاتے ہیں تو دل کرتا ہے سنتے رہیں، پڑھتے رہیں، سنانے والا سناتا رہے۔ یعنی اتنا سرور ہے، اتنا سکون ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف دنیا میں اس لیے تو نہیں تھے آئے کہ ہم ان کے چہرے کی تعریف کریں، ہم ان کی زلفوں کی تعریف کریں۔ وہ دنیا میں آئے تھے تو ان کا اپنا بھی کوئی مقصد تھا، جس کے لیے انہیں دنیا میں بھیجا گیا، ان کی شخصیت کو اتنا بااثر بنا کے بھیجا گیا، وہ کوئی مقصد تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ہم نے خوشی منائی، اس مہینے میں آئے، بہت برکتوں والا مہینہ ہے، لیکن وہ آئے کیوں تھے؟ اس کی تو خوشی منا لی ہے کہ وہ آئے تھے، لیکن آئے کیوں تھے وہ؟ یہ ہم بھول گئے ہیں، یہ ہم بھول گئے ہیں۔ ہمیں خود شرم محسوس ہونی چاہیے کہ جی ہم باہر نکل کے نعرے لگاتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، عاشق رسول ہیں۔ یہ کوئی تک بنتا ہے؟ کوئی عاشق خود کو عاشق کہتا ہے؟ مجنو لیلا کے عشق میں مجنو کہلانے لگ گیا تھا، تو اس نے خود تو اپنے آپ کو مجنو نہیں تھا کہا، لوگوں نے جب اسے عشق میں ڈوبا ہوا دیکھا تو مجنو کہہ دیا۔ تو کون سا سرپھیرا عاشق باہر نکل کے کہتا ہے میں عاشق ہوں، میں عاشق ہوں؟ عاشق کا تو حلیہ ایسا ہوتا ہے کہ اس سے معلوم ہو جاتا ہے وہ عاشق ہے۔ تو جب محمد کے عاشق بن کے نکلے ہو تو حلیہ ایسا ہو، حلیہ ایسا ہو کہ لوگ تمہیں عاشق کہیں، تم خود کو عاشق نہ کہو، تم یہاں پٹیاں نہ باندھو، یہاں سٹیکر نہ لگواؤ، یہاں بیج نہ لگاؤ کہ ہم عاشق رسول ہیں، عاشق رسول ہیں۔ یوں نکلو کہ لوگ تمہیں کہیں کہ یہ تو عاشق رسول ہے، یہ تو عاشق رسول ہے۔ لیکن ہم ان سربراہ عاشقوں میں شامل ہیں جو خود کو عاشق کہلوانے میں خود ہی لگے ہوئے ہیں۔ تو خدارا اس چیز سے پیچھے آ جائے، ان چیزوں کو، اس چیز سے ہم منع نہیں کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی نہ مناؤ، لیکن 1400 سال پہلے اس مہینے میں غم منایا جا رہا تھا، 1400 سال پہلے اس مہینے میں غم منایا جا رہا تھا، اور آج ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ہم اس مہینے میں غم سے زیادہ خوشی منا رہے ہیں۔ ایک چیز ہمارے پاس آتی ہے، ہمیں اس کی خوشی ہوتی ہے، لیکن جب وہ ہمارے سے چھن جاتی ہے تو اس کا غم زیادہ ہوتا ہے یا آنے کی خوشی زیادہ ہوتی ہے؟ بولیں بولیں، اس کے چھن جانے کا غم زیادہ ہوتا ہے یا آنے کی خوشی زیادہ ہوتی ہے؟ آپ سوئے میں سارے، اس کے چھن جانے کا غم زیادہ ہوتا ہے۔ تو محبوب آئے، خوشی منائی، سب کچھ کیا، لیکن وہ اسی مہینے میں ہم سے دور چلے گئے تھے، ہم یہ بات بھول گئے، ہم یہ بات بھول گئے۔ وہ جس مقصد کے لیے آئے تھے، طائف میں پتھر کھائے، لوگوں نے ان پہ الزام لگائے، کیا کچھ نہیں کیا، خون ان کا اس رستے میں نکل گیا، لے ہم وہ مقصد کیوں بھول گئے ہیں؟ عاشق رسول ہے تو پہلے مقصد اپناؤ، حلیہ اپناؤ، ایسے بن جاؤ کہ لوگ کہنے پہ مجبور ہو جائیں کہ دیکھو عاشق رسول جا رہا ہے۔ پھر ہمیں 12 ربیع الاول کے مہینے میں سٹیٹس لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، برکتوں والا مہینہ ہے، درود شریف پڑھو، اپنی ساری زندگی درود شریف میں وقف کر دو، عاشق بنو تو ایسے بنو۔
آپ کے ہر اعزاز سے عشق جھلکتا ہو. دیکھیں میں کسی بھی طبقے کو برا بلا نہیں کہتی. میں نہیں کہتی فلاں بریلوی ہے، میں نہیں کہتی فلاں دیوبندی ہے، فلاں سنی ہے،